کہ یوں تو سارا سفر معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مع الروح کے ساتھ، جسد مع الروح، یعنی سارا سفر معراج جسمانی ہے۔ اس پورے سفر کا کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں جو صرف آپ کی روح مبارک نے کیا ہو اور جسم اقدس ساتھ نہ ہو۔ آپ سارے سفر کو کچھ حصہ جسم کے ساتھ اور کچھ حصہ روح کے ساتھ اس طور پہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ یا سارا سفر جسم کے ساتھ ماننا ہوگا یا سارا سفر بغیر جسم کے صرف روحانی طور پر روح کا ماننا ہو۔ بین بین کی صورت ممکن نہیں۔ کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ کیا حرج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ سفر کو جسم سے مان لیں اور اوپر کا حصہ صرف روح کا مان لیں، اور ہم بھی اس کو بات سمجھنے سمجھانے کی غرض سے ایک لمحے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ صرف روح کے ساتھ ہوا ہے، کوئی کہے کہ یہ معراج فقط روحانی ہے، تو یہ بات یاد رکھ لیں، روحانی معراج سے مراد جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ منامی معراج ہوتا ہے، خواب کی معراج۔ روحانی معراج سے مراد یعنی سوئے اور رات خواب میں معراج کیا، منامی معراج ہے، خواب کی معراج، یہ ہے روحانی معراج کا معنی۔ اگر آپ روحانی اور منامی معراج مان لیں تو یہ معجزہ ہی نہ رہا، معجزے کا کلیتاً انکار ہو گیا۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمانا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ استغفر اللہ العظیم، یہ ایک ایسا اللہ کا ایک ایسا دعویٰ بن گیا کہ جس دعوے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور جس دعوے میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ وہ ذات خواب میں تو ہزاروں اولیاء کو لے جاتی ہے، تو آقا علیہ السلام کی تخصیص کیا ہوئی؟ خواب میں تو ہزاروں اولیاء آقا علیہ السلام کی امت کے ایسے ہو گزرے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں جنہیں خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک خواب میں اور کبھی آسمانوں تک یہ سفر کرایا جاتا ہے۔ کئیوں نے کیا ہے، کئی اللہ کے کئی اولیاء نے یہ سفر کیا ہے، اور اگر وہ خواب ہی کا سفر ہے تو پھر تو آقا علیہ السلام کی تخصیص نہ رہی، اور تخصیص جب نہ رہی تو معجزہ نہ رہا، جب معجزہ نہ رہا تو اللہ کا کلام غیر ضروری بن گیا اور دعویٰ بغیر بنیاد کے بن گیا۔ تو یہ نہ قرآن میں اس کا ورود ریلیونٹ رہا، نہ سورہ النجم والنجم اذا ہوا سے آگے وہ کوئی 16-17 آیتوں کا کوئی ریلیونس نہ رہا آقا علیہ السلام کی ذات سے۔ اور اللہ پاک جو اس طرح فرما رہے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کوئی بڑا کام ہو تو تب اللہ اس بات کو سبحان اللہ سے شروع کرتا ہے۔ آپ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں نا۔ ایک عام بات ہو، مثلا یہ اگر میں پانی پی لوں تو آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ ہر کوئی پانی پیتا ہے، اس میں سبحان اللہ کی کون سی بات ہے؟ سبحان اللہ نہیں کہتا، سبحان اللہ اس پر کہتے ہیں جس بات پر تعجب ہو، جو عادت کے خلاف ہو۔ انسانی طاقت، عادت، صلاحیت، استعداد، قوت اس کو عام طور پہ نہ پہنچ سکتی ہو، کوئی انوکھا اور نرالا کام ہو جو کوئی اور نہ کر سکتا ہو اور کوئی کر دکھائے، اس پر انسان ایسے کلمات تحسین بولتا ہے سبحان اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اگر اس کو منامی اور روحانی لے لیں تو پھر تو معجزہ نہیں۔ کوئی کہے کہ خواب تو نہیں تھا مگر جسم بھی نہیں گیا، فقط روح گئی، تو یہ بے عقلی کی بات ہے کہ اگر خالی روح نے سفر کرنا تھا تو اس کے لیے براق لانے کی کیا ضرورت ہے؟ روح تو خود اس براق سے بھی زیادہ نورانی ہے۔ یہ جو براق لایا گیا یہ تو خود اس بات کا میسج ہے کہ آقا علیہ السلام جسد مبارک سمیت بنفس نفیس سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔